بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی امر کی گردان یاد کر لی ماشاء اللہ. اب پہلے جو ہے قاعدے میں امر غائب معروف اور امر جو ہے حاضر مجہول یہ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے. باقی امر حاضر معروف بنانے کا جو طریقہ ہے وہ الگ سے طریقہ ہے اور ایک خاص قاعدہ ہے اس کا جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور یہاں پر بھی آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قاعدہ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر معروف کو مضارع معروف سے، اور امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، اور متکلم کو متکلم سے. یعنی امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے. اس کی تفصیل حسب ذیل ہے. امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے، امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے مضارع حاضر مجہول سے، امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے، امر متکلم مجہول بنایا جاتا ہے مضارع متکلم مجہول. ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو جس کو لام امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخر سے ساکن کر دو. آخر سے یہ کس کے امر حاضر معروف کے علاوہ باقی سب کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو. ٹھیک ہے. اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت یہ تب ہے جب حرف علت ہوگا پھر کیا کریں گے وہ آگے آ رہا ہے. جیسے یضرب سے لیضرب، یضرب سے لیضرب، کیا ہے تضرب سے لتضرب، اور اضرب سے لاضرب، اضرب سے لاضرب، یضربان سے لیضربا، یضربن سے لیضربن. ٹھیک ہے. اور اس طرح یضربون سے لیضربو. ٹھیک ہے وہ بھی. اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. حرف علت ہو تو اس کو، لیکن وہ گرے گا 5 صیغوں سے. کون سے؟ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. باقی جو صیغے ہیں ان سے نون اعرابی گرے گا اور جمع مؤنث سے دو نون بھی نہیں گرے گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ جو حرف علت گرے گا صرف 5 صیغے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. جیسے یدعو سے لیدعو، یرمی سے لیرمی، اور یخشا سے لیخش. بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ یہ آپ کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اللہ اللہ. اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس سے آسان طریقہ میں زبانی بتاتا ہوں، آپ تھوڑا ذہن میں رکھ لو. دیکھو امر حاضر معروف بنتا ہے فعل مضارع حاضر معروف سے. ٹھیک ہے. فعل مضارع حاضر، سب سے پہلے اس کی علامت مضارع کو گرا دیں گے، علامت مضارع تا کو گرا دیں گے. اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے کہ وہ ساکن ہے یا متحرک ہے. اگر وہ متحرک ہے تو صرف آخر سے اس کو ساکن کر دیں گے، آخر سے ساکن کر دیں گے، امر حاضر معروف بن جائے. جیسے تعلم سے علم، اور تضع سے ضع، تضع سے تا گرایا آخر سے ساکن کیا، کیا بچا؟ ضع. اور اگر حرف علت ہو، اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے. جیسے تقی سے قی، تقی سے تا گرا دیا پھر کیا بچا؟ قی، اور آخر سے حرف علت کو گرا دیا کیا ہو گیا؟ قی. بات آ گئی سمجھ میں؟ بات سمجھے؟ اور اگر علامت مضارع گرانے کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، تو اس صورت میں عین کلمے کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لے کر آئیں. بات آئی سمجھ میں؟
جیسے تضرب سے اضرب مکسور کی مثال، اور تسمع سے اسمع مفتوح کی مثال. بات آ گئی سمجھ میں؟ بات سمجھے؟ اور اگر عین کلمہ مضموم ہے، عین کلمہ کیا ہے؟ تو حمزہ وصل بھی مضموم لے کر آئیں گے. حمزہ وصل بھی کیا لے کر آئیں گے؟ جیسے تنصر سے انصر. جی ہاں، جیسے تنصر سے انصر. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب ان تمام صورتوں میں اگر جو ہے حرف علت ہو، اگر کیا ہو؟ یعنی علامت مضارع کے بعد والا ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے عین کلمے کو دیکھیں گے کہ مفتوح مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور لے کر آئیں گے، مضموم ہے اور آخر سے ساکن کر دیں گے. اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے. جیسے ترمی سے ارمی، اور تخشا سے اخش، اور مضموم کی مثال یعنی لکھی. ہاں، تدعو سے ادعو، تدعو سے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، یہ قانون پہلے یاد ہوگا نا؟ یاد ہے نہیں؟ ہاں سب کو یاد ہے، کس کو یاد نہیں؟ اب یاد ہو گیا؟ دوبارہ ایک دفعہ سن لو تو یاد رہے گا. امر حاضر معروف کو مضارع حاضر معروف سے بناتے ہیں. کیا؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو گرائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ علامت مضارع کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ متحرک ہے یا اگر متحرک ہے تو چپ چاپ آخر سے ساکن کر دو، ٹھیک ہے. جیسے تعلم سے علم، اور تضع سے ضع. اور اگر حرف علت ہے تو پھر ساکن کرنے کے بجائے حرف علت کو گرا دو. جیسے تقی سے قی، تقی سے، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا جب علامت مضارع گرانے کے بعد حرف متحرک ہو. اگر ساکن ہو تو پھر عین کلمے کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لے کر آئیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اگر عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اور آخر سے ساکن کر دیں گے. جیسے تضرب سے اضرب، ٹھیک ہے، اور تسمع سے اسمع، اور تنصر سے انصر. بات سمجھے؟ اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو ساکن کرنے کے بجائے حرف علت کو، جیسے ترمی سے ارمی. بات آئی سمجھ میں؟ اور تخشا سے اخش، اور تدعو سے ادعو. بات سمجھے؟ چلو اس کو یاد کرو، تکرار کرو.